لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط درود بھیجیں آپ شامل ہیں سورہ حدید 25ویں آیہ شریفہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ قیام عدل کر سکیں۔ آئیڈیل سوسائٹی کے ضمن میں مسلسل بیانات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہماری اپنے ایک خاص اور اہم موڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ہر معاشرے کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، جن کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بن جائے۔ وہ ساری زحمتیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ساری سختیاں، سارے مصائب صرف اس لیے برداشت کیے گئے تاکہ معاشرہ صحیح راستے پر چل سکے۔ اس بنا پر اس موضوع کی بھی اہمیت زیادہ ہے اور اس موضوع کے سلسلے میں اٹھائی جانے والی زحمتیں بھی لائق ستائش ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء کا کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو رسولوں کا کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو اوصیاء اور ائمہ اطہار کا ہے۔ اس بنا پر ہر وہ انسان جو اس راستے میں قدم اٹھائے گا، جو اس راہ پر چل پڑے گا، وہ یقیناً اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو مشکلات کے لیے تیار کر لے، اس لیے کہ پروردگار عالم کبھی بھی کسی کو بھی منصب دیتا ہے یا عہدہ دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے تو پہلے سختیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ منصب دیتا ہے۔ تو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ سختیاں ملیں گی، مشکلات درپیش ہوں گی، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ ممکن ہے
کہ آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ تذکرہ سوسائٹی کا ہے. توجہ فرمائیں، گفتگو معاشرے کی ہے، ذکر چل رہا ہے سماج کا. ہم الحمدللہ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جو سب سے اچھی سوسائٹی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ ہے. خدا کا فضل ہے کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. معاشرہ اگر اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر معاشرہ اچھا نہیں ہے تو اس کو اچھا بنانا ذمہ داری ہے. اور یہ تصور ذہنوں میں نہ پیدا ہو جائے کہ معاشرے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، پھر ہم کیا کریں. میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر اس کے سلسلے میں ایک نئی بات اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ معاشرے کے سلسلے میں یہ تصور کہ ہم اس کو نہیں تبدیل کر سکتے، تو یہ تو یقینی طور کے اوپر ہے کہ ایک چنا پورے بھاڑ کو نہیں خراب کر سکتا، اس کو نہیں جلا سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر چنے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک جگہ ہے. اس جگہ کے اوپر اس کو کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. آئیے دیکھیے، معاشرے کی اصلاح گھر سے شروع ہوتی ہے. توجہ دیجیے گا، ہر سوسائٹی کی اصلاح انسان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح خود انسان سے شروع ہوتی ہے. یعنی ہم جتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان سب کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سوسائٹی کی اصلاح کیجئے، گھر کو بھول جائیے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ گھر کی اصلاح کیجئے، خود کو فراموش کر دیجئے. نہیں، سب سے پہلے مرحلے میں ہم کو اپنے سلسلے میں توجہ دینی ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں پر توجہ دینی ہے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم کو اس سوسائٹی کی طرف توجہ دینی ہے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ معاشرے میں سب سے پیاری چیز کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ چیز عدالت ہے. اس سے پہلے کہ کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آج آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، اگر عدالت ہی کا تذکرہ ہے، جیسا میں نے کل تعریف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کسی بھی چیز کو اس کی اگر جگہ دے دی جائے تو یہ عدالت ہے. جگہ چھین لینا ظلم ہے، جگہ دے دینا عدالت ہے. توجہ کیجیے گا، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ دے دینا یہ عین عدالت ہے، اور اس کی وہ جگہ اس سے چھین لی جائے تو یہ عین ظلم ہے. اسی طرح سے حقدار کو حق دے دینا عدالت ہے، اور حقدار سے حق چھین لینا ظلم ہے. لیکن اس کے یہ معنی آپ کے ذہنوں میں نہ پیدا ہو جائیں کہ پھر ہر جگہ پر ہماری ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آئیڈیل سوسائٹی میرا موضوع ہے، چونکہ بات آ گئی ہے لہٰذا اس کو ضرور عرض کرتا چلوں. ہمارے اور آپ کے وہاں تصور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر جگہ پر ایک مقام ضرور ہمارا ہے. جیسے مثال کے طور کے پر ہم یہ تصور کرتے ہیں، ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں آپ کو. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ مغربین کی نماز میں ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گویا پہلی صف میں میری جگہ بن گئی. اب ملائکہ آئیں گے تو مجھے پہلی صف میں تلاش کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ مجھے پہلی صف میں نہ پائے تو میری جگہ کسی اور کے ثواب لکھ کر چلے جائیں گے، مجھ کو ثواب نہیں ملے گا. ہے کہ نہیں؟ یہی تو مقصد ہوا، ہر شخص کو اس کی جگہ دے دی جائے. یعنی اس کے معنی یہ کہ میں ہمیشہ امام کے پیچھے جو انسان کھڑا ہوتا تھا اس کے جسٹ بغل میں میں کھڑا ہوتا تھا، تو اب یہ جگہ میری ہو گئی. اور ہوتا بھی ہے، اگر اس جگہ کے اوپر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے تو ذرا اس کے تیور دیکھیے کہ جن کی جگہ ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، مسجد میں صرف اور صرف امام جماعت کی جگہ مخصوص ہے اور کسی کی جگہ مخصوص نہیں. میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ مکبرین سے معذرت کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مکبرین کی جگہ آج سمجھا جاتا ہے کہ مخصوص ہے. مکبر کی جگہ یہی ہے کہ امام کے جسٹ پیچھے کھڑا ہو. نہیں،
ایسی کوئی جگہ معین نہیں ہے کہ مکبر وہیں پر کھڑا ہو. مکبر کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو. امام کے جسٹ پیچھے کھڑا ہونا مکبر کے لیے ضروری نہیں ہے. جماعت میں صرف اور صرف امام کی جگہ معین ہے, اس جگہ پر کوئی اور بغیر امام کی اجازت کے نہیں جا سکتا. امام جماعت آپ کو اجازت دے تو آپ اس جگہ پہ اس مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ کسی کی مخصوص نہیں ہے. اور ہم نے تو دیکھا ہے بعض جگہوں کے اوپر لوگ اٹھاتے ہیں. دیکھیے میں 6 دن سے مسلسل اسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوں, آج نماز جمعہ میں تم کیسے یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ تصور بیجا یاد رکھیے گا, بقیہ ساری نمازوں میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کا ثواب زیادہ ہے. صرف ایک نماز ہے کہ جس میں آخری صف والے کا ثواب زیادہ ہے. ان پہلی صف والوں کو یہ پتا نہیں ہے, ورنہ یہ پہلی صف والے اس آخری صف میں اس نماز میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہر نماز میں پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے. صرف نماز جمعہ ہے کہ جس میں آخری صف کا بھی ثواب اتنا ہی ہے کہ جو بقیہ نمازوں میں پہلی صف کا ثواب ہے. تو اس بنا پر یہ تصور نہ کیجیے گا. اور اگر واقعی طور کے اوپر, میں بڑی ادب و احترام سے آج باتیں کہہ رہا ہوں, اور اگر واقعی طور کے اوپر نماز جماعت میں آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے تو صرف مغربین میں آپ کی جگہ نہیں ہے, پھر ظہرین میں بھی آپ وہاں پر آئیے. اگر ظہرین میں آپ نے جگہ بنائی ہے تو صرف ظہرین میں آپ کی جگہ نہیں ہے, نماز صبح میں بھی آپ اسی جگہ پر آئیے. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ صرف ایک نماز میں آپ نے اپنی جگہ بنا لی, بقیہ نمازوں میں وہ جگہ کسی اور نے بنائی ہے. تو پھر حق تو اس کا زیادہ ہے کہ جو سختیوں میں اس جگہ پر آتا ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسائشوں کی بنا پر ثواب کم ہو جاتا ہے. سنیے گا, کبھی کسی صحابی سے مولا کائنات نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں 3 جگہ پر تم سے ملنے آؤں گا. صرف ایک صحابی سے وعدہ کیا. کون صحابی ہے اور کیا وعدہ کیا؟ سنیے گا, ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات. بعض اوقات مقدماتی بحث میں زیادہ وقت نکل جاتا ہے, لیکن عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, بھری دوپہر گرمی اپنے عروج پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ اور عراق کی گرمی 57-58 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے, 60 تک لاسٹ ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کو سامنے دھواں دکھائی دیتا ہے, صاف دکھائی نہیں دیتا, اتنی شدید گرمی. ایک صحابی اپنے گھر سے نکلا, شدید گرمی, بھری دوپہر, جو وقت نماز عصر کا یہاں کے اوپر ہے, اس موقع کے اوپر اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے تو سوچیے کیا حال ہوگا. اپنے گھر سے نکلا ہے, کس لیے جا رہا ہے؟ اسی کوفے کے گلی کوچے تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچانک ایک دروازے پر رکا. یہ جناب حارث حمدانی ہیں کہ جن کی وہ مشہور حدیث مولا کائنات نے آپ ہی سے فرمایا تھا, وہ آپ ہی کی حدیث ہے. جناب حارث حمدانی ہیں کہ جو اسی کوفے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیت الشرف کو تلاش کرتے ہوئے, کوفے کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے مولا کے دروازے تک پہنچے. اب ذرا سوچئے ہونا کیا چاہیے تھا. دوپہر ہے, بھری دوپہر کا وقت ہے, سورج اپنے عروج کے اوپر ہے, اور مولا کائنات کا دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب سورج دوپہر کے بعد اترنے لگتا تھا تو پوری روشنی مولا کے دروازے پر آتی تھی. یعنی جب تک سورج ڈوبے گا نہیں, مولا کے دروازے کے اوپر دھوپ رہے گی. دوپہر کا وقت گزر چکا ہے, شام قریب آ رہی ہے, سورج کی حدت بڑھ چکی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب سورج بیچ میں ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے نیچے کی طرف آنے لگتا ہے گرمی کی حدت بڑھ جاتی ہے, شدت بڑھ جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولا کائنات اپنے بیت الشرف میں کسی جگہ کے اوپر آرام فرما رہے ہوتے. حارث نے عجیب منظر دیکھا, دروازے کے اوپر مولا تشریف فرما ہے, دھوپ اپنے عروج پر ہے, مولا دھوپ میں بیٹھے. حارث کو تعجب ہوا کہ مولا دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں. مولا نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ حارث تم دوپہر میں آئے کیوں؟ دونوں کو ایک دوسرے پر تعجب ہے. مولا کو تو پتا ہے کہ کیوں حارث آئے, لیکن چونکہ روایت کو نقل کرنا ہے لہذا مولا پوچھ رہے ہیں. حارث نے پوچھا کہ مولا آپ اس دوپہر میں گرمی کے موقع کے اوپر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں,
کسی سائے میں بیٹھ جاتے, کہیں سائبان کے نیچے بیٹھ جاتے, دروازے کے اندر بیٹھ جاتے. مولا کا جواب سنیں گے. مولا نے فرمایا کہ اے حارث, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے ملنے آئے تو دروازے پر مجھ کو پکارنے کے لیے اسے دھوپ میں کھڑے رہنا پڑے. سنا آپ نے کتنے چاہنے والے مولا. کائنات میں کوئی ایسا مولا ملے گا؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ فرزند جناب امام حسن نے کہا تھا کہ نعم الامیر حسین و نعم الامیر, تو واقعیت ہے. اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امیر نہیں. اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رئیس نہیں. ان سے بہتر کوئی سید و سردار نہیں. اتنی زیادہ شفقت. اب حارث تم بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو مل رہے ہو. سنیے, نماز صبح کی اہمیت آپ نہیں محسوس کرتے. کہتے ہیں حارث کہ مولا آسائشوں میں ملنے سب آتے ہیں. سورج ڈوب جائے گا یہاں مجمع ہو جائے گا. سورج نہیں نکلا تھا تو یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے, سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھے. لیکن جیسے جیسے سورج چڑھنے لگا, جیسے جیسے گرمی پڑنے لگی, یہاں سے مجمع کم ہونے لگا, حتیٰ یہ کہ دوپہر کے وقت کوئی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر عاشق ہوتا ہے تو وہ وقت تلاش کرتا ہے کہ جس موقع کے اوپر جس سے ملنا ہے وہ اکیلا مل جائے. مولا سختیوں میں کوئی ملنے نہیں آتا, لہٰذا میں آپ سے ملنے آیا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر عشق ہے پروردگار سے, اگر شوق ہے خدا سے ملاقات کا, اگر انسان کے اندر یہ بے چینی ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے, تو مغرب میں تو سب آتے ہیں, ظہرین میں تو سارا مجمع آتا ہے. ہمت ہے, طاقت ہے, جرأت ہے, کسی کے اندر صلاحیت ہے تو صبح میں آئے. آسائشوں میں آنا پروردگار عالم سے ملنے کے لیے تو آسان ہے, لیکن اپنی پیاری نیند, اچھی نیند, عمدہ قسم کی نیند, ٹھنڈک کے زمانے کی نیند, اس کو چھوڑ کر اگر کوئی پروردگار کی بارگاہ میں آئے تو ادھر سے بھی آواز آتی ہے, میرے بندے تو مجھ سے ملنے آیا ہے, میں تجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. اور یہی ہوا تھا. بات آ گئی تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ نماز شب کا ایک دن میں نے تذکرہ کیا تھا. اپنے زمانے کے مشہور عالم ہیں جن کی سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ستون دین سمجھے جاتے, شیخ مفید علیہ رحمت و رضوان. آپ کی انفرادیت یہ تھی کہ آپ نے زندگی میں ایک دن بھی نماز شب قضا نہیں کی, چھوڑی نہیں. ایک دن نماز شب کے لیے اٹھے. اس زمانے میں گھروں میں نل کا سسٹم تو نہیں تھا کہ پائپ لائن ہے, پانی آ رہا ہے, باقاعدہ ٹنکیوں میں بھرا ہوا ہے, انسان آرام سے وضو کر لے. اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے. ایک ڈول لے کر کنویں میں ڈالا جاتا تھا رسی کے ذریعے سے, یہ ڈول پانی لے کر اوپر آئے اور اس کے ذریعے سے وضو کیا جائے, پھر انسان اپنی عبادت کو انجام دے. مرحوم شیخ مفید علیہ رحمت و رضوان نے اس کنویں میں ڈول ڈالا. اب جو یہ ڈول اوپر آیا, یہ بالٹی سمجھیے اوپر آئی, اس کے اندر پانی نہیں تھا, اس کے اندر قیمتی قسم کے موتی تھے. انہوں نے پھر دوبارہ ڈال دیا, پھر انہوں نے اس ڈول کو پانی میں ڈالا. اب جو اوپر آیا تو اس میں ہیرے اور جواہرات تھے. پھر مرحوم شیخ مفید نے پانی میں اس کنویں کے اندر اس ڈول کو ڈال دیا, آواز دی, خدارا مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے, تجھ سے ملاقات چاہیے. اب جب تیسری بار انہوں نے ڈول ڈالا تو اس کے اندر سے پانی نکلا. یہ ہوتا ہے خدا کا بندہ, جس کو خدا سے ملنا ہوتا ہے وہ دنیا کی دولت کی آرزو نہیں کرتا. جس کو خدا سے ملنا ہوتا ہے پھر وہ آسائشوں کی تمنا نہیں کرتا بلکہ سختیوں کے لیے تیار رہتا. توجہ فرمائیں آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو شروع کرنا ہے وہ اپنے سے شروع کرنا ہے. آئیے چلیں جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا محترم مجمع آ چکا ہے, لہٰذا میں عرض کر دوں کل کی گفتگو جو نامکمل رہ گئی تھی اس کو آج مکمل کر دیا جائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, تم ظالم کے لیے دشمن ہو جانا اور مظلوم کے مددگار ہو جانا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مظلوم کی مدد کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمایت کی جائے. دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مظلوم کی مدد کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ کے لیے بالکل واضح سی بات ہے. اور تیسری چیز جو معاونت کے لیے بیان کی گئی ہے
یعنی مظلوم کی مدد کیسے کی جائے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے بچانا، اپنے گھر میں پناہ دینا، اپنے سائے میں اس کو رکھنا، اپنے ظلم سے ان کے ظلم سے اس کو بچا لینا، یہ اس مظلوم کی مدد ہے. آئیے اب چلیں کہ کیسے ہم خود کو ظالم کی مدد سے بچائیں، جو کہ اصل میرا موضوع ہے. اس لیے کہ تب تک انسان عادل نہیں بنے گا جب تک کہ خود بھی ظلم سے بچے اور دوسرا اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم میں شریک نہ ہو. سب سے زیادہ خطرناک موضوع یہی ہے اور اس میں بہت زیادہ شقیں نکلتی ہیں، بہت زیادہ پہلو نکلتے ہیں. متعدد آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئیں گے اور میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے برادران، دوستان، بزرگان ہم کو فون کر کے جو مسائل بیان کرتے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہمارے موضوع سے متعلق ہوگا تب تو میں اس کو بیان کر پاؤں گا. لیکن میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ موضوعات، وہ مسائل کہ جو آپ حضرات میں سے بعض لوگوں نے فون کر کے مجھے ان دنوں میں بیان کیے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو میرے موضوع میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. لہٰذا میں ان کو اگر کسی اور مجلس میں کبھی شریک ہوا تو انشاءاللہ خدمت بیان کروں گا. توجہ فرمائیں آپ، سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ظالم کی مدد نہ کی جائے. سب سے پہلی چیز کہ جس کی بنا پر ظالم کی مدد ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ظالم کی مدد کا سب سے پہلی چیز جو ظالم کی مدد کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ظلم کے لیے زمینہ فراہم کیا جائے، ظلم کے لیے موقع دیا جائے. اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی کے ظلم میں شریک ہو رہا ہے تو اس بنا پر کہ اس کو اسلحے دے رہا ہے. آج کے زمانے میں کہا جائے تو آج کے زمانے میں جتنے وہ اسلحے کہ جن کی بنا پر ظالم ظلم کر سکتا ہے ان سارے اسلحوں کو مہیا کرنا یہ ظلم میں شرکت ہے. اور اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ دیکھو نہ تو تم خود ظلم کے لیے اسلحہ رکھ سکتے ہو اور نہ ہی کسی ظالم کو اسلحہ بیچ سکتے ہو. توجہ فرمائی آپ نے. آج ساری دنیا میں یہ ڈنکا بج رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ٹیررزم کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، لیکن خود آواز اٹھانے والے بھول گئے کہ اسلحہ انہوں ہی نے دیا تھا. اسلام اسی لیے مخالف ہے اور آج اسی بنا پر واحد مملکت ہے کہ جو مملکت ان دشمنوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، جس میں مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، وہ صرف واحد مملکت ہے کہ جو یہ آواز دے رہی ہے کہ آج تم آواز اٹھا رہے ہو لیکن ان لوگوں کو ٹیررزم تمہیں نے بنایا ہے، ان لوگوں کو اسلحہ تمہیں نے دیا ہے، ان کو ٹریننگ تمہیں نے دی ہے. اسلام اسی لیے مخالفت کرتا ہے. کل تک یہ تمہارے کام کے تھے تو اچھے تھے، آج کام نکل گیا تو یہ برے ہو گئے. کائنات کا یہ عجیب مزاج ہے. یہ سوء استفادہ اسی لیے روایتوں میں آیا کہ دیکھو نہ تو تم ظالم بنو اور نہ بلا وجہ مظلوم بن جاؤ. اسی لیے روایتوں نے منع کیا ہے. ہم بعض اوقات اعلی کار بن جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. دشمن ہم سے سوء استفادہ کرتا ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. دشمن نے بڑی ہی آسانی سے ہمارے درمیان داخل ہو کر ہم کو ورغلا دیا اور ہم اسی میں مصروف ہو گئے. دشمن اگر ہم سے سوء استفادہ کر رہا ہے تو موقع نہ دیجئے کہ ہم اس کی بنا پر ظالم بن جائیں. اسلام نے کہا دیکھو اسلحہ بیچ بھی نہیں سکتے. حتیٰ آپ سنیے گا روایتوں میں آیا کہ اگر تم کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص ظلم کرنے جا رہا ہے اور تم اس ظالم کے لیے لباس سل رہے ہو تو اب یہ ہر سوئی جو اس کے لباس سلنے میں استعمال کر رہے ہو، تم جتنی دفعہ سوئی ٹانکنے کے لیے استعمال کر رہے ہو اتنا ہی زیادہ تم ظلم سے قریب ہوتے جا رہے ہو. اتنا زیادہ احتیاط اسلام. دیکھو ظلم میں تم ذرہ برابر شریک نہ ہونا. اس لیے کہ اگر تم نے لباس سل کر دیا اور اس لباس کو وہ پہن کر ظلم کرنے کے لیے، کہ اگر پتا ہو تب ساری بحث ہے، اگر تم کو پتا ہے کہ وہ اس لباس کو پہن کر ظلم کرنے جائے گا تو یہ لباس چونکہ اس کے بدن پر تھا لہٰذا تم ظلم میں شریک شمار ہو. دیکھو کبھی کسی موقع کے اوپر تم اسلحے کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے اس کی مدد نہ کرو. دوسری چیز ہمیشہ یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صفوان جمال نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا صرف اس بنا پر کہ ظالم ان اونٹوں کو لے کر گیا تھا. مولا نے اسی لیے منع کیا تھا کہ دیکھو تمہارا اپنی سواری کو دے دینا اس کے ظلم میں مدد شمار ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلحہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ وہ سواری دی جا رہی ہے کہ جس سواری کے ذریعے سے ظلم کیا جائے.
لہٰذا وہ افراد متوجہ رہے کہ جو اپنی سواریاں کرائے پر دیتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ لے جانے والا ظالم ہے تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی اس سواری کو دو کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا۔ دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ 3 چیزیں جو میں مسلسل بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا رشتہ میڈیا سے ہے، لہٰذا وہ برادران، وہ دوستان یا وہ بزرگان کے جن کا رشتہ میڈیا سے ہے وہ خاص توجہ دیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی چیز، اس کا تعلق میڈیا سے ہے۔ ظلم کر لینے کے بعد ظالم کے سلسلے میں اگر آپ نے آواز اٹھائی، مثال کے طور کے اوپر آپ نے کہا کہ فلاں صاحب ظالم نہیں ہیں بلکہ اچھے ہیں، تب یہ یاد رکھیے گا یہ جتنے لوگ اس ظالم کی تعریف کر رہے ہیں وہ سب ظلم میں اس کے شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا، تاریخ گواہ ہے، ابھی یہی کل تک اسی صدام کو سارے میڈیا نے برا کہا تھا، پھر یہ اچانک انقلاب کیسے آ گیا، یہ کیسے تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہی ظالم مظلوم بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ میڈیا اس کا بیجا ساتھ دے رہا تھا، اسلام نے منع کیا، دیکھو تم ظالم کا ساتھ اپنی زبان سے نہ دینا، اس کی حمایت کر کے، اور اسی لیے بڑا عمدہ طریقہ بیان کیا گیا۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر خدا نخواستہ ایک باپ کا بیٹا چور نکل گیا، تو اب یہ غریب کیا کرے؟ بیٹے کی تعریف کرے تو چور کی تعریف ہے، برائی کرے تو بیٹے کی برائی ہے، کیا کرے؟ یہ آپ بتائیے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر بیٹے کی تعریف کرنا چاہے گا تو چور کی ہمت افزائی ہو جائے گی، اور اگر چور کی برائی کرے گا تو بیٹے کی برائی ہوگی، کیا کرے گی؟ اسلام نے کہا کہ تم ایسے موقع کے اوپر اپنے بیٹے کی تنبیہ کرو، توبیخ کرو، اس کو سمجھاؤ، لیکن جب سوسائٹی میں بیٹھو تو پھر انسان کی تعریف نہ کرنا، انسان کی برائی نہ کرنا، بلکہ اس کے فعل کی تعریف یا اچھائی کرنا۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، یہ ہم ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ افراد کے جو ٹیچنگ دنیا کے ہیں، ٹیچنگ لائن کے ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری چیز ہے، یہ پوری توجہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے یا بعض بڑے کوئی غلطی کر کے آئے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں جو بدماش ہیں، بدکار ہیں، بددین ہیں، بے دین ہیں، سب کچھ کہہ ڈالا آپ نے فلاں صاحب کے ذریعے سے۔ نہیں، اسلام نے منع کیا، انسان کی برائی نہ کرو، بلکہ برائی کس چیز کی کرنی ہے؟ اس کے اس فعل کی برائی کرو۔ نہیں، احمد برا نہیں ہے، بلکہ احمد نے مثال کے طور کے اوپر ہوم ورک نہیں کیا تو یہ ہوم ورک نہ کرنا برا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر احمد نے اپنے دوست کو تماچا مارا تو یہ دوست کو بیجا تماچا مارنا برا ہے۔ تو جس بھی موقع کے اوپر تم کو برائی کرنا ہے وہ شخص کی برائی نہ کرو، اس کے اس فعل کی برائی کرو کہ جو اس نے برا کیا ہے۔ تو جب بھی کبھی کسی موقع کے اوپر کسی باپ کو اپنے بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چور کی تعریف ہو جائے یا بیٹے کی برائی ہو جائے، بلکہ جب بھی تذکرہ کرنا ہو چوری کی برائی کرو، اور اس نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا تذکرہ کر کے اس نیکی کی تعریف کرو۔ تو سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے، میڈیا کے لیے سب سے بہترین کام یہی تھا کہ جو میڈیا نے تبدیل کر دیا۔ میڈیا کا کام یہ تھا کہ جو خبر ہے اس کو پہنچا دیا جائے، خبر کا تجزیہ کرنا، انالائز کرنا یہ میڈیا کا کام نہیں تھا۔ میڈیا کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ خبروں کو پہنچایا جائے، خبروں پہ تجزیہ کرنا یہ میڈیا کا کام نہیں تھا۔ یہ میڈیا نے غلط کام لیا، اس بنا پر میڈیا غلطی کی طرف چلا گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ زبان کے ذریعے سے، جو میڈیا کے لیے پہلی چیز کہ زبان کے ذریعے سے انسان حمایت کرے۔ دوسری چیز، کسی بھی ظلم کی خبر کو دبا دینا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اس خبر کو شائع کر دیں اور اس خبر کو دبا دیں۔ یہ خبر کو بیجا طور کے اوپر دبا دینا کہ جو ظلم کی خبر تھی یہ خود ظلم ہے، اس لیے کہ مظلوم کا حق نہیں مل پا رہا ہے، آپ نے اس کی خبر کو دبا دیا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر خبر دبا نہیں رہا ہے، توجہ کیجئے گا، بڑی حساس چیز ہے، اس نے زبانی حمایت کی تب بھی ظلم، اس نے اگر خبر کو دبا دیا تب بھی ظلم، اور اگر تیسری چیز نہ تو اس نے خبر دبائی ہے اور نہ ہی اس نے حمایت کی ہے، بلکہ اس مظلوم کے بارے میں اس ظالم تک خبریں پہنچائیں۔ یہ بھی آج بہت ہوتا ہے۔
اس زمانے میں کسی کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کے لیے کسی تک خبر پہنچانا کہ جس کی بنا پر وہ ظلم کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ آئیے دیکھیں، جو ہم نے پہلی چیز آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان زبانی طور پر حمایت کرے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے شریح قاضی کا نام یقیناً سنا ہے۔ ایک ایسا انسان تھا کہ جو واقعی طور کے پر پڑھا لکھا، متدین، مومن، سب کچھ تھا، لیکن اس کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے فرمایا تھا کہ اے شریح، جلست مجلسۃ لا یجلسها الا النبی او الوصی او الشقی۔ شریح قاضی ہو گیا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ اے شریح، تم منصب قضاوت پر فائز ہو گئے ہو، بیٹھ گئے ہو، تم اس منبر پہ بیٹھے ہو کہ جس منبر پہ قضاوت کی جاتی ہے، فیصلے سنائے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس منبر پر یا تو خدا کا نمائندہ بیٹھتا ہے یا خدا کے نمائندے کا نمائندہ بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی خدا کا نمائندہ بھی نہیں ہے، خدا کے نمائندے کا نمائندہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس منبر پر بیٹھ کر فیصلے سنانے والا شقی ہوگا، ظالم ہوگا۔ اور یہی ہوا تھا۔ رات میں جب یہی کوفے میں خبر گونجی کہ کل صبح میں میدان کربلا میں سید الشہداء شہید ہوں گے، سنیں کیا؟ تقریباً یہ عاشور سے 5 یا 6 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کوفے میں یہ خبر گونج رہی تھی، ہر روز یہ خبر کوفے پہنچتی تھی کہ سید الشہداء شہید ہونے والے ہیں، لیکن کوفے میں ایک بے چینی کا عالم تھا۔ جو کوفے میں لوگ رہ گئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایسے موقع کے اوپر پورا مجمع بھاگ کر شریح کے گھر پہنچا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے شریح، یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ سنیے گا شریح نے کیا کہا تھا۔ شریح نے کہا کہ یقیناً حسین رسول کے نواسے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، علی کے دلبند ہیں، تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ رات میں کہا منبر پہ بیٹھ کے، صبح میں نماز صبح پڑھائی اسی کوفے میں، اور گھوم کے دوبارہ منبر پہ جا کر بیٹھے اور فوراً کہا کہ حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، تم سب پر واجب ہے کہ جا کر کربلا میں حسین سے جنگ کرو۔ یہ رات بھر میں کیا ہو گیا؟ رات بھر میں یہ پوری خبر تبدیل کیسے ہوئی؟ روایتیں کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس رات بسر سعد نے 70 تھیلیاں دینار سے بھری ہوئی اس کے گھر پہنچوائی۔ سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ یعنی ذرا سا سونے کی، سکوں کی جھنکار گھر میں گونجی، قتل فرزند رسول کا فتویٰ سامنے آ گیا۔ اور یہیں سے بات بھی سمجھ میں آتی، شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ سید الشہداء نے جو خط لکھا تھا جناب حبیب بن مظاہر کو، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ، یہ جملہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سید الشہداء نے اسی کوفے سے جناب حبیب کو بلایا تھا، اور یہ خط پہنچا ہے 7 محرم کو۔ توجہ فرمائیں، آپ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیجیں۔ بیٹا ایک بار فیصلہ کر لیجئے، بیٹھنا ہے اور اٹھنا ہے، پھر سے درود بھیج دیں آپ۔ یہ ان بچوں کی خطا نہیں ہے، خطا میری ہے۔ بحث اتنی خشک ہے کہ یہ غریب بچے کیا کریں بیچارے۔ جی ایک دفعہ پھر سے درود بھیج دیں۔ جناب سید الشہداء نے جو خط لکھا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو، اس میں ایک جملہ لکھا تھا، اور یہ خط 7 محرم کو پہنچا ہے، عین اسی دن کہ جس دن صبح میں شریح نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سید الشہداء سے جنگ کرنا واجب ہے، اسی دن یہ خط پہنچا تھا۔ آپ نے دیکھا امام حسین نے کسی بھی اپنے صحابی کو رجل فقیہ نہیں کہا ہے، صرف جناب حبیب کو کیوں رجل فقیہ کہا تھا؟ اس کا سبب یہی تھا، شریح اپنی جگہ پر عالم تھا، شریح اپنی جگہ پر پڑھا لکھا تھا، اپنی جگہ پر قاضی تھا، اپنی جگہ پر امام تھا، لیکن اس کے باوجود شریح پیسوں کی جھنکار کی بنا پر اپنے فتوے کو بدل کر یہ بتا رہا ہے کہ ہر علم مفید نہیں ہوتا،
ہر علم مفید نہیں ہوتا. اور امام حسین نے جناب حبیب کو فقیہ لکھ کر یہ بتایا کہ دیکھو اسی کوفے میں دونوں پڑھے لکھے موجود ہیں. شریح بھی پڑھا لکھا ہے, تم بھی پڑھے لکھے ہو, لیکن میں نے شریح کو اپنا فقیہ نہیں کہا ہے, تم کو اپنا فقیہ کہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر صحیح علم ہوتا ہے, توجہ فرمایا, پانی اوپر سے چلتا ہے, یقیناً آپ نے دیکھا ہے یہی پانی ہے, برسات کا پانی اوپر سے چلا, لیکن اس پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے. اگر یہ سیپ کے منہ میں جائے تو یہ موتی بن جائے, سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جائے. تو پانی کی کمی نہیں ہے, اس برتن کی کمی ہے کہ جس میں پانی آ کر گر رہا ہے. امام حسین بتا رہے ہیں دیکھو یہ دونوں پڑھے لکھے اسی کوفے میں موجود ہیں, لیکن صحیح علم اور غلط علم کو پہچانو. صحیح علم وہ ہوتا ہے جو اپنی جان حسین پر قربان کر دے, اور غلط علم وہ ہوتا ہے جو قتل حسین کا فتویٰ دے دے. جو فرمائی آپ نے, تو یہ امتیاز باقی رکھنے کے لیے سید الشہداء نے میدان کربلا میں جب جناب حبیب کو بلایا تھا تو الی رجل فقیہ کہا تھا. آپ محسوس کیجئے, اپنی دنیا بھی خراب کر لی, آخرت بھی تباہ کر. وہی شریح کہ جس شریح کو اتنی عزت ملی تھی کہ سارا کوفہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا, اسی شریح کی موت کے اوپر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. کچھ عرصے بعد انتقال ہوا تھا, لیکن شریح جب مرا ہے تو کوئی حاضر نہیں تھا کہ اس کے اوپر نماز میت پڑھ لے. یقین جانیے اہل بیت اطہار سے عداوت کبھی رنگ نہیں لاتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انسان پنپنے لگے. اور حبیب کا یہ حال تھا کہ آج زمانے کا امام جناب حبیب پر سلام بھیج رہا ہے. واقعی طور کے پر اگر یہ ہماری جانیں امام پہ قربان ہو جائیں, ہماری جان جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی وقت نہیں رکھتی, اگر زمانے کے امام کے کام آ جائے تو پھر یہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گی. اور آپ دیکھیے, آپ نے یقیناً کربلا معلیٰ کی زیارت کی ہوگی. کربلا معلیٰ میں سید الشہداء نے سب کی میتوں کے دفن کے لیے انتظام یہ کیا تھا کہ سب کی میتوں کو گنج شہیدہ ملا کے رکھا تھا, اور ساری میتیں وہیں پہ دفن. صرف ایک حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جن کی میت کو سید الشہداء نے رکھا تو ساتھ میں تھا, لیکن آج جناب حبیب کی قبر بالکل الگ ہے. شاید یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو تم اگر علم حاصل کرنا تو اہل بیت کے لیے, عمل کرنا تو اہل بیت کے لیے, زندگی تمہاری رہے تو اہل بیت کے لیے, اور اگر قربان کرنا تو اہل بیت کے لیے قربان کرنا. واقعی طور کے پر جناب حبیب ایک میدان کربلا کے مجاہد تھے. آج میں دو چار لفظوں میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, رک کے ذرا سا اپنے موضوع کو نامکمل چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلی بات تو یہ واقعی طور کے پر لائق ستائش ہیں آپ تمام حضرات کے جنہوں نے کل ایک نحیف آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اتنا بڑا چندہ جو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے قریب تھا, ان غریب اور پردیسیوں کے لیے جمع کیا کہ جو حسین کے اس انداز میں عزاداری کرنے والے تھے کہ جن کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا نہ رہنے کے لیے گھر تھا. خدا واقعی طور کے اوپر آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اور واقعاً یہ اندھیری کے مجمع کی انفرادیت ہے. جیسا میں نے سنا, میں تو خود اس علاقے کا نہیں ہوں, لیکن جیسا میں نے سنا کہ آپ حضرات ہمیشہ ہر موقع پر ہر مشکل کی گھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں. یہ جذبہ اپنا محفوظ رکھیے گا, خدا را اس کو اپنے پاس اپنے اندر زندہ رکھیے گا, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے. کون سا کس کا عمل کب کام آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہ مجھ کو غرور کا حق ہے, نہ آپ کو غرور کا حق ہے. میری زندگی ہو سکتا ہے ساری تباہ ہو جائے, لیکن آپ کا ایک عمل ممکن ہے, یہ حسین کے عزاداروں کو زندگی دینا, یہ آپ کی زندگی کا باعث بن جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ خدا اس جذبے کو ہمیشہ محفوظ فرمائے. آج میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مصائب سے پہلے, گھر سے میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ ہذان امامان قاما او قعدا. حدیث آپ نے سنی ہے, یقیناً آپ آج سے پہلے اس کو سن چکے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ میرے 2 بیٹے امام ہیں, اور یہ دونوں امام رہیں گے چاہے یہ دونوں قیام کریں یا یہ دونوں جنگ نہ کریں بلکہ بیٹھ کر صلح کر لیں.
قام یعنی کھڑے ہو جائیں یعنی جنگ کریں، قعد یعنی بیٹھ جائیں صلح کر لیں۔ یہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ امام حسین الیاذ باللہ امام حسن کی بنسبت زیادہ بہادر تھے۔ الیاذ باللہ امام حسن نے صلح کر لی، جنگ نہیں کر پائے۔ سید الشہداء کے اندر جوش زیادہ تھا الیاذ باللہ، کہ جس کی بنا پر آپ نے جنگ کی اور امام حسین نے صلح کر لی۔ بالکل بے بنیاد بات۔ حضور اکرم کی اس حدیث کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیا فرمایا حضور اکرم نے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک جنگ کرے گا اور ایک صلح کرے گا، یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں جنگ کریں یا یہ دونوں صلح کریں۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جب صلح ہوگی تو ایک نہیں کرے گا بلکہ دونوں کریں گے، اور اگر جنگ ہوگی تو ایک نہیں کرے گا، دونوں کریں گے۔ صلح کے سلسلے میں تو آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں میں کہ جس موقع کے اوپر سن 50 ہجری میں صلح ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ کن حالات میں صلح ہوئی تھی؟ اگر آپ نے ہسٹری آف کربلا میری سنی ہو تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ کن حالات میں امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی۔ مجھے اس سے اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ جس موقع کے اوپر صلح ہو رہی تھی اس موقع کے اوپر خود سید الشہداء موجود تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ مشورہ کیا تھا بلکہ صلح نامے کے اوپر نیچے گواہ کے طور پر امام حسین نے دستخط فرمائے تھے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ صلح امام حسن نے تنہا نہیں کی ہے بلکہ امام حسین اس صلح میں شریک ہیں۔ دوسری بات، اگر امام حسین کو صلح نہیں پسند تھی تو سن 50 اور سن 60 کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ پورے 10 سال کا فاصلہ ہے۔ امام حسن کی شہادت کس سن میں ہوئی ہے؟ سن 50 ہجری میں۔ اور یزید کس سن میں مرا ہے؟ یزید کس سن میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہے؟ سن 60 ہجری میں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی پورے 10 سال تک امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا، لیکن امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، اس صلح پر باقی رہے۔ اور جب اصحاب نے آ کر فرمایا کہ مولا آپ تو جنگ کر سکتے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، امیر شام ہمارا مال لوٹ رہا ہے، وہ جو صلح کی تھی اس کے اوپر پابند نہیں ہے، ہمارے اصحاب کو شہید کر رہا ہے، ساری چیزیں، تو کیا فرمایا تھا مولا نے؟ مولا نے فرمایا تھا نہیں، چونکہ میرے بھائی نے صلح کی ہے لہٰذا حسین اس صلح کا پابند ہے، اس پر باقی رہے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صلح میں دونوں شریک، متوجہ ہو رہے ہیں نہیں؟ صلح میں دونوں شریک ہیں۔ تو اب یہ نہ کہیے گا کہ الیاذ باللہ امام حسین کے وہاں جوش زیادہ تھا، نہیں، جتنا پروردگار عالم نے ایک امام کو جذبہ دیا ہے وہی بقیہ سارے اماموں کے وہاں ہے، لیکن اظہار کا موقع کس کو مل جائے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو یہاں تک بات طے ہو گئی۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ۔ یہ تو بات یہاں تک طے ہو گئی کہ امام حسین امام حسن کی صلح میں شریک تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں صلح کریں چاہے دونوں جنگ کریں۔ تو اب جس موقع کے اوپر امام حسن نے صلح کی تھی امام حسین شریک تھے، لیکن جس موقع کے اوپر امام حسین جنگ کریں گے اس موقع کے اوپر امام حسن کیسے شریک ہوں گے؟ تو چونکہ امام حسن کو اس بات کا علم تھا کہ جس موقع کے اوپر میرا چھوٹا بھائی جنگ کرے گا میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے کہ میں اس سے پہلے شہید ہو چکا ہوں گا، لہٰذا سن 50 ہجری میں جس موقع کے اوپر صاحبزادے کی عمر صرف 3 سال تھی، اپنے بیٹے کے بازو کے اوپر ایک ایسی تعویذ باندھی تھی کہ جس میں جملہ لکھا تھا بنی قاسم ادرک عمک الحسین۔ کیا جملہ تھا؟ اے بیٹا قاسم میدان کربلا میں میں نہ ہوں گا، اے بیٹا قاسم جس موقع کے اوپر حسین نرغہ آدم میں گر جائے
تو تم وارث حسن ہو، میری جنگ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دینا۔ یہ میدان کربلا میں قاسم قربانی نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس حدیث پیغمبر کو مجسم کر رہے تھے کہ صلح میں حسین شریک تھے، جنگ میں حسن شریک ہو رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، آپ جملے دیکھیں، عجیب جملے لکھے تھے۔ بنی قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا قاسم، اپنے چچا حسین کو تم قبول کرتے ہوئے ان پر جان قربان کر دینا۔ کتنا زیادہ امام حسن کو امام حسین سے محبت تھی۔ اسی لیے آپ سنیے گا، جس موقع کے اوپر امام حسن کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو شہادت سے چند لمحات پہلے سید الشہداء سرہانے بیٹھے ہیں، امام حسن کا سر مبارک امام حسین کی آغوش میں ہے، چھوٹا بھائی گریہ کر رہا ہے، آنسو آنکھوں سے نکل کر امام حسن کے چہرے اقدس پہ گر رہے ہیں۔ یک بار بھی امام حسن نے اپنی آنکھوں کو کھولا، حسین کی طرف رخ کیا، عجیب جملے کہتے ہیں، اے بھیا حسین تم گریہ کر رہے ہو، اے بھیا حسین تم گریہ کر رہے ہو، لیکن لا یوم کا یوم کا یا حسین، اے حسین جو مصیبت تم پر آنے والی ہے اس مصیبت کا آج کا دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزادارو، اتنا حسن کو احساس تھا کہ ارے میدان کربلا میں میرا حسین یکا و تنہا ہوگا، اس موقع کے اوپر کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ عزادارو، عجیب جملے ملتے ہیں۔ اب جو شب عاشور آئی، امام حسین نے محضر شہادت کو بیان کرنا شروع کیا۔ عجیب جملے ملتے ہیں، سارے اصحاب کا تذکرہ کر چکے، اعزاء و اقارب کا تذکرہ شروع کیا۔ جب سب تذکرے مکمل ہو گئے، کونے میں نگاہ پڑی، ایک 13 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب عالم ہے، مسلسل گریہ، اے چچا، ارے محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ اس موقع کے اوپر حسین نے پوچھا، اے بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عجیب جواب دیتے ہیں، احلی من العسل، اے چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس موقع کے اوپر اب حسین سے صبر نہیں ہوتا، کہتے اے بیٹا ارے کل وہ میدان کارزار ہوگا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ارے عزاداروں، یہ بنی ہاشم کا غیرت دار فرزند تھا۔ اب جو یہ جملہ سنا تو جلدی سے گھبرا کے پھر کھڑے ہو گئے، اے چچا کیا فوجیں خیموں میں گھس جائیں گی؟ ارے اصغر تو میدان میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے حسین نے سمجھا کر بٹھا دیا، اے بیٹا اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کر میدان کربلا میں آؤں گا، میں کہوں گا اے آقا حسین ذرا عصر کے ہنگام میں بنی ہاشم کے ایک اور فرزند کو آ کر سمجھائیے۔ ارے سید سجاد کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ارے کبھی زینب خیمے سے باہر آ رہی ہیں، کبھی ام کلثوم باہر نکل رہی ہیں، کبھی ام فروا باہر آ رہی ہیں، کبھی کوئی بی بی آ رہی ہے۔ اے مولا ارے قاسم کو تو خاموش کر دیا، ارے ذرا سجاد کے آنسو بھی پہنچ دیجئے۔ آزادارو، اب جو قیامت کا دن آیا، اب جو عاشور کا دن آیا، سب نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ امام حسین کے سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ اب جب خاندان کی باری آئی، یہ ننھا سا بچہ پھر آیا۔ ارے عزادارو، 13 سال کا سن ہے لیکن شہادت کا یہ شوق ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین کی خدمت میں پہنچے، امام حسین تشریف فرما ہے، امام کے دست سے مبارک کو اٹھایا، اپنی آنکھوں کو امام کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ انداز یہ ہے کہ آنسو بہہ بہہ کر حسین کے دست سے مبارک پہ جذب ہو رہے ہیں۔ حسین نے پوچھا، اے بیٹا یہ گریے کا کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں، اے آقا ارے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عجیب جملے ملتے ہیں، امام حسین نے جب بھائی کی وصیت کو یاد کیا، اے بیٹا میرے بھائی نے وصیت کیا تھا تم سے کہ ہاں اپنے چچا پر جان قربان کر دینا، لیکن اے بیٹا قاسم ایک وصیت میرے بھائی نے بھی مجھ سے کی تھی۔ ارے عزاداروں، میں کیسے عرض کروں، میدان
دست مبارک سے جناب قاسم کو نوشاہ بنایا، ارے عزادارو اپنا امامہ پہنایا، اپنی عبا اڑائی، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جناب کبریٰ کو بلایا۔ اب جو جناب کبریٰ آئی، ان دونوں کا عقد پڑھا اور اس کے بعد جناب قاسم کو قریب بلایا، اے بیٹا میں نے اپنے بھائی کی وصیت پہ عمل کر دیا۔ عزاداروں، میدان کربلا میں یہ پہلا مجاہد ہے کہ جو ابھی اس موقع سے اٹھ کے آ رہا ہے کہ ابھی اس کا عقد ہو رہا ہے۔ عزاداروں، عجیب منظر ہے، امام حسین نے جناب قاسم کو پشت ذوالجناح پہ سوار کیا، لیکن اتنا چھوٹا تھا، قاسم اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ یہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن اب جو گھوڑا آگے بڑھا، یک بار کی حسین نے پیچھے بلایا، اے قاسم ذرا قریب آؤ۔ عزاداروں سن سکیں گے، امام حسین نے جناب قاسم کو قریب بلایا، ارے گریبان چاک کر دیا، اے چچا جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ اے بیٹا قاسم یہ یتیمی کی نشانی ہے، میں اس لیے گریبان چاک کر رہا ہوں، شاید میدان کربلا میں دشمنوں کو تم پر رحم آ جائے کہ ارے یہ یتیم حسن ہے، ارے یہ یتیم ہے۔ عزاداروں، ارباب مقاتل نے لکھا جناب قاسم میدان کربلا میں پہنچے، لیکن کچھ ہی لمحات کے بعد اب جو میدان کربلا سے یہ آواز آئی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، تو تاریخ کہتی ہے امام حسین اب جو میدان کربلا کی طرف چلے تو یہ لگ رہا تھا کہ امام حسین نے حملہ کر دیا۔ ارے عزاداروں ذرا تصور کریں، میدان کربلا میں گرم زمین کے اوپر جناب قاسم کا جسد اطہر ہے اور فوجیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اب جو حسین نے اس فوج کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ان فوجوں نے منتشر ہونا شروع کیا، ارے قیامت ہو گئی، قاسم کا جسم اطہر پامال اسم اسپا ہو گیا۔ ارے قاسم آواز دیتے رہے، اے چچا ارے آپ کا بھتیجا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزاداروں، عجیب جملے ملتے ہیں، اب جو سید الشہداء پہنچے، قاسم کی روح مفارقت کر گئی تھی، ارے حسین نے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، اے بیٹا قاسم حسین شرمندہ ہے، ارے حسین شرمندہ ہے، تم تک اس وقت نہ آ سکا جب جسم میں روح باقی تھی۔ عزاداروں، بس آپ کی زحمت تمام آخری جملے، اب حسین نے میدان کربلا سے اس میت کو اٹھانا چاہا، لیکن جس حصے کو اٹھاتے ہیں بقیہ حصے زمین پر رہ جاتے ہیں۔ ارے قیامت ہو گئی، امام حسین نے اپنی عبا کو اتارا، زمین کربلا پر بچھایا، ارے قاسم کے جسم اطہر کے ٹکڑے اس عبا میں جمع کیے، ارے لے کر خیموں کی طرف